بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستانیہ سوم کے عزیز طلباء و طالبات، ہمارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے اور آپ کا سبق کئی روز سے آن لائن چل رہا ہے، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ فقہ کے اندر جو آپ کے نصاب میں کتاب ہے وہ الفقہ المیسر ہے، اور آج ہم لوگ پہنچے ہیں کہ امامت کے صحت کے شرائط، یعنی امامت کون لوگ کرے گا، کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا ہے، اس پر آج صاحب کتاب اپنی بات کو رکھیں گے۔ آپ بغور سماعت کریں۔ کتاب میں جو ہے عنوان ہے شروط صحت الامامہ، یعنی امامت کے صحت کے شرائط، یعنی کس کو امامت کرنا ہے، نماز کون پڑھا سکتا ہے اور کون نہیں پڑھا سکتا ہے، اس بات کو بیان کیا جائے گا۔ کہہ رہے کہ ان یکن رجلا، کہ وہ آدمی، وہ انسان، یعنی وہ مرد ہو، یعنی امامت کون کرے گا؟ جو مرد ہو۔ فلا تصح امامت النساء للرجال، لہذا عورتوں کی امامت کرنا مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی عورت امامت نہیں کر سکتی ہے، عورت کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرے بتا رہے ہیں، دوسری بات، دوسری شرائط جو ہے ان یکون مسلمان، کہ امامت جو کرے گا نماز کی وہ مسلمان آدمی ہونا چاہیے۔ فلا تصح امامت الکافر بحال، یعنی کافر کی امامت کسی بھی حال میں درست نہیں ہے، یعنی کافر آدمی وہ نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، وہ پڑھائے گا تو نماز کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، تیسری بات بتا رہے ہیں ان یکون بالغا، کہ امام صاحب جو ہوں گے وہ بالغ ہوں گے، بچے۔ فلا تصح امامت الصبی، لہذا سبی یعنی بچے کی امامت درست نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان یکون عاقلا، کہ وہ کیا ہو؟ عاقل ہو۔ عاقل سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ پاگل وغیرہ نہ ہو، اس کی دماغی توازن ٹھیک ٹھاک ہو۔ ان یکون عاقلا فلا تصح امامت المجنون، لہذا پاگل کی امامت درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ پتہ نہیں کیا پڑھے گا نہیں پڑھے گا، اور حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ الامام ضامن، امام کیا ہوتا ہے؟ ضامن ہوتا ہے۔ اس طرح دیکھے ہوں گے آپ لوگ کہ ٹرین ہوتا ہے، اس کا ایک آگے انجن ہوتا ہے، تو انجن ہی تمام وہی بلیڈ کھینچتی ہے، تو جیسا ہوگا اس کا اس پر اثر پڑے گا۔ اگر امام کی نماز فاسد تو تمام مقتدی کی نماز فاسد، اس لیے کہا گیا ہے کہ امام جو ہونا چاہیے وہ بالکل متقی، پرہیزگار، ہر طرح سے ان کے مسائل واقع آگے بات آ رہی ہے، اس کا ٹھیک ٹھاک ہونا ضروری ہے، نہیں سمجھیے۔ اس کے بعد پانچواں کہا ہے ان یکون قادرا علی القراءۃ اللازمہ لصحۃ الصلاۃ، کہ وہ قراءت لازمہ پر قادر ہو صحت نماز کے لیے۔ قراءت لازمہ سے کیا مراد ہے؟ قراءت لازمہ سے مراد یہ کم سے کم یہ کہ ما یجوز بہ الصلاۃ، قراءت کر سکے، یعنی اتنی قراءت وہ بآسانی کر سکے جس سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ فلا تصح امامۃ الامی الذی لا یقدر علی القراءۃ التي یقرأ، کرے امی ہے یعنی ان پڑھ ہے، نادان ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اور وہ اتنا ایسا نادان ہے، ایسا ان پڑھ ہے کہ وہ قراءت کر ہی نہیں سکتا، قرآن کریم کی قراءت کر ہی نہیں سکتا ہے، قرآن کریم کا اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو امام بنانا درست نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کا امامت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی کریں فلا، لہذا اس امی کے یعنی اس ان پڑھ کی امامت صحیح نہیں ہے جو قراءت پر قادر نہ ہو، جو اس کو قراءت کرنی ہے نماز کے اندر اس پر قادر نہیں ہے، اتنا جانتے ہی نہیں قراءت کرنا، الحمدللہ کیسے پڑھنا ہے، کوئی صورت کیسے پڑھنا ہے اس کا علم نہیں ہے، ایسے لوگ امامت نہیں کر سکتے۔ اس کے بتایا ساتویں شرط ان یکون اللہ یکون فاقدا شرطا من شروط الصلاۃ کالطہارۃ وستر العورۃ، کہ وہ نماز کی جو شرائط ہیں اس کو وہ فلفل کر رہا ہو، یعنی وہ جو شرائط ہے نماز کے اس کے اندر وہ شرائط پائی جائے، اگر وہ کسی شرائط کو چھوڑنے والا ہوگا تو اس شکل کے اندر وہ امامت نہیں کر سکتا ہے۔ کیا شرائط ہے؟ جیسے کہ طہارت، وضو ہی نہیں کیا ہو، امام صاحب امام بننے کے آگے بڑھ گئے امامت کرنے کے لیے، وضو ہی نہیں کیے، جبکہ حدیث کے اندر کیا گیا ہے کہ نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے، کہا گیا مفتاح الصلاۃ الطہور، الوضو کہا گیا ہے۔ یا ستر عورت یعنی بدن کا چھپانا، جس کا چھپانا ضروری ہے ورنہ اس کا چھپا ہوا نہیں ہے، تو ایسے لوگ امامت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اس کے بعد بتائیں ساتواں ان یکون سالما من الاعذار كالرعاف الدائم وسلسلة البول وانفلات الريح، کر ہیں کہ وہ آزار وغیرہ سے یعنی وہ معذور نہ ہو، معذور سے مراد کو بیماری وغیرہ نہ ہو۔ اس کے صاحب کتاب اس کی یہاں چند مثال دی ہے کہ نقصیر پھوٹی، ایک آدمی کو نقصیر جو آتا ہے وہ عام طور پہ ایک بیماری سمجھیے وہ ہوا کرتا ہے کہ وہ مستقل خون ناک سے خون آتا رہتا ہے، رستا رہتا ہے خون،
ظاہر سی بات جب رسے گا اس کا وضو ہی نہیں ہوگا تو گویا کہ وہ معذور ہے، مریض ہے، لہٰذا جس کی نصیر پھٹ گئی ہے اس کی امامت سے ہی نہیں ہوگا. یعنی ان عذروں سے صحیح سالم اس کا ہونا ضروری ہے. وسلسلۃ البول، اور کسی کو جو بیماری ہوتی ہے کہ مستقل پیشاب ٹپکتا رہتا ہے تو ایسے لوگوں یعنی ان اعضاء سے بھی امام صاحب کا پاک ہونا ضروری ہے. اور انفراد الریح، کسی کو ہوا خارج ہونے کی بھی بیماری ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تو ان تمام اعضاء سے پاک ہونا امام کا ضروری ہے. جب تک وہ پاک نہیں ہوگا ان اعضاء سے تب تک وہ امامت کے اہل نہیں ہوں گے. اس کا فرمایا کہ ان یکون صحیح اللسان بحیث ینطق بالحروف علی وجہها، اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح سالم پڑھ سکتا ہو، یعنی قرآن کریم کا یہ ہے، قرآن کریم جو پڑھے گا تو اس کے الفاظ صحیح ہو، اس کا تجویز صحیح ہو، ایسا نہیں کہ بولا را بول دیا غین، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ صحیح اللسان اس طور پر کہ وہ حروف کی ادائیگی کرے اسی طریقے پر. لہذا اس آدمی کی امامت صحیح نہیں ہے جو را کو غین میں بدل دے یا لام میں بدل دے، یعنی بولنے کا ہے را اب بول دیا غین، بولنے کا ہے را بول دیا لام، یعنی اس کی تجویز صحیح نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں صاحب کتاب ایسے لوگوں کی امامت درست نہیں ہوگی. والسین سا، اور سین کو سا بدل دے، یعنی پڑھنا تھا سین اب پڑھ دیا سا، یا سا پڑھنا تھا پڑھ دیا سین. مثلا للذی هو قادر علی النطق بالحروف علی وجہہ، مثال کے طور پر اس آدمی کے لیے جو قادر اور نطق پر حروف کی ادائیگی، مثال کے طور پر کہ جہاں پر ایک ایسے آدمی ہیں جو صحیح سے الفاظ کو ادا کر سکتے ہیں نماز کے قرآن کے، ایک وہ آدمی ہے جو قرآن کے الفاظ کو صحیح سے ادا نہیں کر سکتا، یعنی ایک تجوید کا جاننے والا ہے اور ایک تجوید کا جاننے والا نہ ہے. تو تجوید کے جاننے والے کی موجودگی میں غیر تجوید جاننے والے کی امامت کرنا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. یہ تو بات ہو گئی. اب آپ ساری کتاب آئے کر رہے ہیں کہ امامت کا حقدار کون ہوگا، نماز کون پڑھائے گا، کس کو؟ انسان مسلمان یہاں پہ 10-20 مسلمان، لیکن کون پڑھائے گا؟ کہہ رہے ہیں السلطان و نائب حق الامام، بادشاہ ہے سب سے پہلے اس کو رائٹ ملے گا، اس کو آپ میئر نماز پڑھائے، یا اس کا نائب ہوگا، نائب وہ ہوتا ہے نا ڈپٹی جو ہوتا ہے. الامام موظف، اس کے بعد کہہ رہے ہیں امام موظف فی مسجد احق بالامامہ، کہ عام طور پر مسجدوں کے اندر جو تنخواہ دار ملازم، تنخواہ والے جو ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے جو مسجد کے اندر امامت کرتے ہیں، پھر ان کو حق ہوگا کہ وہ امام جو تنخواہ پاتے ہیں مسجد کے اندر وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے اس مسجد میں. خاص طور پر عام طور پر لوگ مسجد کے اندر امام رکھتے ہیں تو وہی نماز پڑھائیں گے. اس کے علاوہ ایک جگہ کوئی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کہا صاحب المنزل احق بالامامہ، کہ امامت کا زیادہ حقدار صاحب منزل ہوگا. گھر میں نماز ہو رہی تھی، اگر گھر میں لوگ ایسے ہیں جو امامت کر سکتے ہیں تو ان کو ادا ہوگا. اذا كان يصلح للامامہ، اگر وہ صلاحیت رکھتے ہو امامت پہ، وقیمت الجماعۃ فی منزلہ، اور جب قائم نماز قائم کی اس کے گھر میں. یہ تو بات ہو گئی. صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ جب حاضرین میں نہ سلطان ہے، نہ اس کا نائب ہے، اور نہ تنخواہ دار امام ہے، اور نہ گھر والے نہیں ہیں، تو کہہ رہے ہیں اب کون پڑھائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں قول الناس بالامامۃ یعلمون باحکام الصلاۃ صحۃ و فسادا، یعنی وہ آدمی زیادہ امامت کرنے کا حقدار ہوگا جو شریعت کے علم کو اچھی طرح جانتا ہو، یعنی نماز کی صحت اور نماز کی فساد سے اچھی طرح واقف ہو کہ کن وجہوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور کن وجہوں سے نماز درست ہوتی ہے، اس کا جاننے والا ہی حقدار ہوگا نماز پڑھانے کا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی نہیں ہیں، سب لوگ برابر ہیں، تو کہہ رہے ہیں جو حافظ صاحب ہوں گے اور شریعت کا علم بھی رکھتے ہوں گے وہ نماز پڑھائیں گے. ثم الاکثر حفظا للقرآن مع العلم بالاحکام الصلاۃ، جو احکام صلاۃ کو جاننے کے ساتھ ساتھ قرآن کے حافظ ہوں گے وہ نماز پڑھائیں گے. اگر سب اس میں بھی سب لوگ برابر ہیں تو کہا گیا، پھر دیکھا جائے کہ متقی اور پرہیزگار کون ہے. متقی اور پرہیزگار میں سب برابر ہیں تو کہا گیا کہ جو عمر دراز ہوں گے وہ پڑھائیں گے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جن کا اعلیٰ حسب و نسب ہوگا وہ پڑھائیں گے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہمارے بڑے علماء کرام نے کہ جن کی زیادہ بیوی خوبصورت ہوگی وہ نماز کے زیادہ حقدار ہوں گے. تو بہر کے وجوہ ترجیح کی کئی شکلیں ہیں اور کئی وجوہ ترجیح کے اسباب یہ ہیں، وجوہ ترجیح ہیں ان کی بنیاد پر امامت کے حقدار ہوں گے کوئی لوگ. لیکن کہیں گے کریں گے صاحب کتاب کہ تمام کے تمام لوگ برابر ہو گئے پھر بھی، تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ جس کو مناسب سمجھے اپنا اس کو کھڑا کر دے امامت پڑھ لے گا. لیکن اگر کہہ رہے ہیں فَلْيَخْتَلَفَ الْقَوْمُ صَلَّى بِهِمْ مَنِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُونَ، لیکن قوم اختلاف کر لیا کہ نہیں یہ پڑھائیں گے، وہ کہنا نہیں یہ پڑھائیں گے، یہ پڑھائیں گے. تو ایسی شکل کے اندر جس پر اکثریت کہہ دے گی کہ نہیں فلاں صحابی نماز پڑھائیں تو انہیں کو اختیار ہوگا. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جن کے اندر ایک حد تک صلاحیت پائی جا رہی تھی نماز پڑھانے کی،
मुत्तकी परहेज़गार भी थी, शरीयत का इल्म भी था, लेकिन उन लोगों ने ऐसे लोग ना पढ़ा करके एक गैर औला को आगे बढ़ा दिया इमामत के लिए। तो साहिब किताब कर रहे हैं कि अगर लोगों ने गैर औला को आगे नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा दिया, इमाम बना दिया है, तो गोया कि उन लोगों ने बुरा किया है, शरीयत के निगाह में उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। अजीज तलबा, आज के इस सबक को हम यहीं पर रोकते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस सबक को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर समझने में कोई दिक्कत और परेशानी हो इस सबक को, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नकल करें। इंशाअल्लाह आपके एतराज का तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा।